انسان کے اعمال جو خراب ہوتا ہے ایک بد عقیدت کی وجہ سے، دوسرا بد نیتی کی وجہ سے۔ انسان کے پاس اعمال تو بہت ہوں گے مگر فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ وزن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے، عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، بد عقیدگی ہے، تو آپ کتنے اچھے اعمال کریں، کوئی اعمال اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے ایمان ہے، عقیدہ درست ہے مگر نیت درست نہیں ہے، نیت میں دکھاوا ہے، ریا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر فویل للمصلین الذین هم یراؤون، بڑی خرابیاں ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیوں؟ جو لوگ دکھا کر کے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا ریاکاری سے اپنے مالوں کو تو اپنے مالوں کا زکات نکالتے ہیں، یعنی جو بھی نیک اعمال کرتے اس میں دکھاوا۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے، بد عقیدگی اور بد نیتی کی وجہ سے، انسان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ اب میں حضرت مفتی عمیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اس مختصر وقت میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امہ انا اولها والمہدی اوسطها والمسیح آخرها۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صدر علماء اکرام اور صدر مکرم معزز سامعین اعظام، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں اس وقت میں ایک اہم اور حساس مسئلے پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت ہمارے اندر دینی اعتبار سے اتنی غفلت چھائی ہوئی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جتنا جگاؤ جگنے کے لیے تیار نہیں، جتنا کوشش کرو، اگر وہیں 10 روپے کی اگر بات آ جائے تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ جہاں ایمان کا مسئلہ ہے، اپنی آخرت کا مسئلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، لازوال زندگی ہے، اس سلسلے میں اگر کوششیں کی جا رہی ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے آخرت کی کتنی فکر ہے۔ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم جو ہے ایک مرتبہ فرما رہے تھے، ایک ہوتا ہے سونے والے کو جگانا، ایک ہوتا ہے جو سونے کی نقل کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کو جگانا۔ سونے والے کو تو جگا سکتے ہیں لیکن جو نقل کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کو جگانا مشکل ہے۔ آج دینی اعتبار سے اتنی غفلت ہے کہ ہم جگانے کے لیے جائیں تو بھی جگنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستوں، آج باطل طاقتیں اتنا کوشش کر رہی ہیں، اتنی متحرک ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، بہرحال یہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے بڑا اہم اجلاس ہے کہ ہمارے اس علاقے کے علماء سب مل کر کے جو ہے اس سلسلے میں بڑی فکریں لی تاکہ وقت سے پہلے ہم تیار ہو جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی فتنے کا شکار 2 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ پہلی وجہ جہالت، آدمی جانتا نہیں، اس کو معلوم نہیں ہے، بھولا بھالا ہے، اس سلسلے میں کوئی واقفیت نہیں رکھتا، لہٰذا ایسے طریقے سے اس کو جو ہے پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔
دوسرا ہے لالچ، کہ آدمی کو دنیا کی لالچ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جاننے کے باوجود اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں آیا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَهْدِيُّ أَوْسَطُهَا، جس کے درمیان میں مہدی ہوں گے، اور وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا، اور جس کے آخر میں مسیح ہوں گے۔ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو نبی بن کر کے امت کے سامنے پیش کیے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا اظہار کیا ہے، اپنے آپ کو مہدی بتلایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی صاف اور صریح احادیث اور علامات بتائی ہیں کہ امت امام مہدی کو پہچاننے میں ذرا برابر بھی تردد نہیں کر سکتی۔ ایسی صریح احادیث ہیں، اتنی علامتیں، آپ کتنی علامتوں کو تعویل کریں گے؟ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان احادیث کو غلط توڑ مروڑ کر کے، غلط اس کی تعویلیں کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن کتنی حدیثوں کو تعویل کے ذریعے سے بدلو گے؟ اتنی حدیثیں۔ میں چند علامات امام مہدی کے سلسلے میں جو تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ان کے والد ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ان کی والدہ ہوں گی، یعنی باپ امام مہدی کے والد حضرت حسن کی پشت سے ہوں گے، امام مہدی کے والدہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پشت سے ہوں گے۔ اور امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ ہمارے آقا کے والد کا نام کیا ہے بتائیں؟ عبداللہ۔ امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی کے والدہ کا نام آپ نے فرمایا میری والدہ کے نام کی طرح ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ امام مہدی کے والدہ کا نام بھی آمینہ ہوگا، اور امام مہدی کا نام اصل جو نام ہوگا وہ محمد ہوگا۔ یواطئ اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اور وہ مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں رہیں گے 40 سال تک، ان کو خود معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو امام مہدی ظاہر ہونے والے ہیں ان کو خود معلوم نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ، مہدی میرے نسل سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک رات میں وہ صلاحیت پیدا کر دے گا۔ یعنی امام مہدی کے اندر ان کی عمر 40 سال ہونے تک لوگ پہچانیں گے نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیسے مہدی بن سکتا ہے۔ آخری رات میں جب اللہ کو منظور ہوگا، ایک رات کے اندر اللہ ان کے اندر ایسی صلاحیتوں کو پیدا کرے گا کہ جو امام مہدی کے ان کے مقام تک پہنچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کا ایک خلیفہ اس کا انتقال ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امت کے اندر ایک عجیب کشمکش کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں امام مہدی مدینے سے مکہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے، مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے جائیں گے۔ مکے میں خانہ کعبہ کے پاس جو حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے اس کے درمیان میں رہیں گے، تو اس وقت کے جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے، جن کی تعداد بعض روایتوں سے پتہ چلتی ہے جو اصحاب بدرین کے تعداد کے مطابق ان کی تعداد ہوگی 313 افراد پر مشتمل ہوگی، وہ لوگ امام مہدی کو پہچانیں گے ان کی علامتوں کے ذریعے سے۔ امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس نے اپنے آپ کو امت کے سامنے دعوے کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ جو اصل مہدی آنے والے ہیں وہ کبھی دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مہدی ظاہر نہیں کریں گے۔
بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اس بات کا القاء کرے گا، الہام کرے گا، یہ بات امت کے دلوں کے اندر ڈالے گا۔ لہٰذا ایسے حالات کو دیکھ کر کے اس وقت کے جو نیک لوگ ہوں گے، صالح قسم کے لوگ ہوں گے، یہ لوگ امام مہدی کو علامتوں کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، یہ زبردستی کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب بیعت ہو جائے گی تو ملک شام کے اندر ایک بادشاہ ہوگا، اس بادشاہ کو جب اطلاع ہوگی کہ ایسا امام مہدی کا ظہور ہوا ہے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، چنانچہ وہ ایک لشکر بھیجے گا امام مہدی کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ لشکر مدینے کے قریب آ کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دھسا دے گا۔ جب یہ واقعہ امت کے سامنے رونما ہوگا تو امت کا ایک بڑا طبقہ امام مہدی کی طرف رجوع کرے گا۔ امام مہدی 40 سال کے بعد تقریباً ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 9 سال جو ہے اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ انہی کی زندگی کے اندر دجال سے مقابلہ بھی ہوگا، نصارہ سے مقابلہ ہوگا۔ انہی کی زندگی میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت آسمان سے نازل کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ امام مہدی الگ شخصیت ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، یہ دونوں ایک شخصیت نہیں ہے۔ امام مہدی یہ یقیناً ایک بزرگ ترین شخصیت ہے، ایک اعلیٰ ترین شخصیت ہے، لیکن وہ پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ یعنی اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق، احادیث نبویہ کے مطابق جو ہے عمل کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سوال ہوتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی مثال آپ سمجھیں کہ بڑی پیاری مثال علماء نے دی ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم اگر کسی دوسرے ملک کو چلا جائے تو دوسرے ملک کو جانے کے بعد اس کو اس ملک کی قانون کی جو ہے اس کا لحاظ کرے گا۔ وہ دوسرے ملک کو جانے کے بعد اپنے ملک کے اندر جو وزیر اعظم ہے اس کا جو پوسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اپنے ملک میں آنے کے بعد دوبارہ جو ہے وزیر اعظم کی جگہ پر وہ جو ہے فائز ہو جائے گا۔ تو دوسرے ملک کو جانے کے بعد وہ وہاں کے قانون کے مطابق عمل کرے گا، اپنے قانون کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن جب قیامت کے قریب دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، یہ جو احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی علامتوں کے ذریعے سے آپ نے فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے واضح طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جس کے شروع میں ہوں اور جس کے درمیان میں حضرت مہدی ہیں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہیں، وہ امت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے بھی جو ہے واضح طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام مہدی الگ شخصیت ہے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو تفصیلی گفتگو ہے ہمارے اکابر علماء اکرام جو تشریف لانے والے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس اجلاس کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے عقائد کی فکر کو لے کر جانے کی فکر کریں، اپنے عقائد کو جو ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے جو بڑا حساس مسئلہ ہے۔ لہذا اس مسئلے کو جو ہے سمجھتے ہوئے اس کی فکر لے کر جانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کو قبول فرمائیں اور آخر دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔